بچھائی ہے اس کی، اس کا کمال قدرت ہے۔ اس لیے فرمایا علم نجعل الارض مہادا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو نہ تو سخت بنایا، میں اگر چاہتا سونے کی زمین بنا دیتا، چاندی کی زمین میں، لیکن جب گرمی پڑتی تم تو مر جاتے۔ یہ سونا بھی اسی وقت تک ہے نا جی، لیکن گرم ہو جائے تو یہی عذاب ہے پھر۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پہ روم کا ایک لشکر آیا مقابلے پر، تو آپ کے جو یعنی نگران تھے ان رپورٹ نے کہا حضرت ایسا لشکر ہم نے نہیں دیکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بالکل آہن پوش ہے، لوہے کی وردیاں پہنے ہوئے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا نا، کبھی سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہن لی، آگے انہوں نے زرہ لگا لی، ایسے نیچے تک زرہ لگا تاکہ تلوار کا کٹ جو ہے وہ پھر اندر اثر نہیں کرتا۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، اور حضرت نے حکمت عملی یہ بنائی، اپنے فوجوں کو حکم دیا کہ تم ایستا 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 پیچھے ہٹو۔ اب دشمن نے سمجھا کہ خالد کی فوج شکست کھا گئی تو پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ حضرت خالد ان کو ایسے مقام پر لے آئے جہاں پانی نہیں تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو، رات کو ہم نے لڑائی نہیں لڑنی ہے۔ جب سورج جناب نصف نہار پہ آیا تو لوہا تو آگ کی طرح تپ گیا نا، ان کے لیے تو وہی موت بن گئی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کے لیے وہی لوہے کی وردیاں جہنم کا توق بن گئی۔ تو اس لیے اگر اللہ چاہتے تو یہ زمین بھی سونے چاندی کی بنا سکتے تھے، لیکن پھر تم اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، پھر تم اس میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے۔ لوہے کی دیوار پہ کیا کھیتی باڑی کرو گے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ زمین بنائی، پھر زمین کی قسمیں بنائی، کہیں اللہ نے زمین ریتیلی بنائی، کہیں اللہ نے زمین خشک بنائی، کہیں اللہ نے زمین پانی جذب کرنے والی بنائی، کسی جگہ اللہ نے زمین پانی محفوظ رکھنے والا، ہر قسم کی زمین بنائی تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہر قسم کے پھل پیدا کیے۔ یعنی دیکھو انسان اگر ایک ہے ضد کے میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ اگر عقل صحیح ہو اور قلب سلیم ہو، صرف اس بات پہ غور کر لو کہ مٹی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، پھل اس کے اندر مختلف ہیں، کہیں آم لگا ہوا ہے، کہیں کنو لگا ہوا ہے، کہیں مالٹا لگا ہوا ہے، کہیں کیلا لگا ہوا ہے، کہیں انجیر لگا ہوا ہے، کہیں بادام لگا ہوا ہے۔ زمین تو ایک ہے، پانی بھی ایک ہے۔ دیکھو نا جی، مثلاً علماء نے کہا کہ عورت جو ہے وہ زمین ہے، مرد اس کے لیے بیج ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ بندہ پیدا ہو اور دوسری دفعہ بلی پیدا ہو۔ اب زمین ایک ہو، پانی ایک ہو، فضا ایک ہو، ہوا ایک ہو، سورج چاند ایک ہو، لیکن پھل مختلف ہے۔ اچھا پھر مختلف جو ہیں، مختلف الاشکال بھی ہے اور مختلف الالوان بھی ہیں، شکلیں بھی الگ، رنگ بھی الگ، اور ان کا ذائقہ بھی الگ، پھر ان کی خوشبو بھی الگ۔ جو خوشبو سیب میں ہے وہ مالٹے میں نہیں ہے، جو مالٹے میں ہے وہ سیب میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ کس پیر نے یہ کھیتیاں اگائی ہیں؟ لیکن جب آدمی کا عقل خراب ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ وہ ہمارے ایک ہوتے تھے، فوت ہو گیا، مدت ہو گئی، ہم تو چھوٹے تھے جب دیکھا تھا، بابا شیرن اس کو کہتے تھے، تو
تو وہ جلسوں میں آ کر اپنی نظمیں سنایا کرتے تھے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے، وہ کہتے اللہ کے بندے اگر پیر کی تویز سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ کتی کس پیر سے تویز لیتی ہے جس کے ساتھ ساتھ کٹھے پیدا ہوتے ہیں؟ اس نے کون سی پیر دیکھا ہوا ہے؟ تم تو تعویذ کے بعد بھی کوئی ایک آدھا پیدا ہوگا، یہ تو ساتھ ساتھ 8 کٹھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر نظام دیکھو، بکری ایک پیدا کرے گی یا 2 کرے گی، کتی تو ساتھ ساتھ کرتی ہے نا۔ اچھا کتا ذبح بھی نہیں ہوتا، بکری ذبح ہوتی ہے، لیکن حلال مال ختم نہیں ہوتا، کتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ لیکن جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ جب اللہ راضی نہ ہو نا تو عقل ختم ہو جاتی۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مت مار دیتا ہے، مت ماری گئی، جب مت ماری گئی بات ختم۔ تو اس لیے اچھا پھر دیکھو کہ ہر پھل جو بھی اللہ نے اس کے جوڑے ہیں، یعنی جیسے بندوں میں جوڑا ہے مرد عورت رات دن سورج چاند، اسی طرح پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ اچھا پودوں میں بھی جوڑے ہیں، ایک رات کی رانی ہے، دوسرا دن کا راجا ہے، ان کا بھی تقابل ہے زوجین۔ اس لیے فرماتے ہیں ان کل زوجین اثنین ان کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل النہار۔ کبھی رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، کبھی دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جیسے دن رات مقابلے پہ ہیں، سورج چاند مقابلے پہ ہیں، اسی طرح پھلوں میں بھی ہر چیز کی جوڑا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ سارا کیوں ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان کے اندر دلائل ہیں ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے آلاء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں میں فکر کرتے ہیں، اور فکر کے بعد نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ذات ہے، بس وہی نافع ہے، وہی دار ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ وہ چاہے عزت دے دے، وہ چاہے ذلت دے دے، وہ چاہے تو فقیروں کو غنی کر دے، وہ چاہے تو غنیوں کو فقیر کر دے۔ تو یہ سارا اللہ کا نظام ہے، لیکن سمجھ جب آئے گا جب فکر کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے اندر ٹکڑے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔